نے شروع کی اس کی آخری آیت یعنی 10ویں آیت میں اللہ نے جوان جو اصحاب الکہف تھے جن کے نام پر جن کے کام پر اس سورہ کا نام رکھا گیا، ایک غار میں کچھ نوجوان تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کے تھے، وہ اللہ نے ان کو توحید سمجھا دیا اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ مشرک تھا، اپنی قوم کو بھی اسی کی دعوت دیتا تھا۔ تو ان لوگوں کے دلوں میں جب توحید آ گئی تو وہ غار میں جا کر چھپ گئے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اور چھپنے کے ساتھ دعا کیے تھے ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہم کو اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہدایت کے راستے کو آسان کر دے۔ تو دعا بھی ضروری ہے فتنوں سے بچنے کے لیے۔ سورہ کہف کی آیتیں ہم نے تلاوت کی ہے اس لیے اس کی وضاحت کر دی آپ کے سامنے۔ اب آئیے وہ آیات جو پڑھی گئی ہیں جن کی روشنی میں کوشش یہی ہوگی کہ بہت مختصر وقت میں کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کر دی جائیں۔ گزشتہ جمعہ آپ نے والدین اور اولاد کے تعلق سے کچھ باتیں مولانا عاصم صاحب سے معتصم صاحب کی زبانی سنا تھا، اللہ ان کو بھی اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ گزشتہ جمعہ آپ نے سنا اولاد کی بھی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی بھی ذمہ داری ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، اور ماں باپ کی ذمہ داری بنتی اپنے بچوں کو ایسا بنائیں۔ دیکھیے ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، انسان جب مر جاتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، جو فرشتے اس کے اعمال نیکیاں برائیاں لکھ رہے تھے وہ بند ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، لیکن 3 عمل ایسے جو جاری رہتے ہیں۔ انسان چلا بھی گیا تو اس کے وہ عمل اس کو ثواب ملتا رہتا ہے، صدقہ جاریہ او علم ينتفع به، یا اس نے کوئی ایسا کام کیا، مثال کے طور پر آپ نے مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، تعلیم کا انتظام کر دیا، کسی غریب علاقے میں آپ نے پانی کا انتظام کر دیا، کسی کو گھر بنا کر دے دیا، کوئی بھی ایسا کام کہ آپ تو دنیا میں نہیں ہے لیکن اس کا فائدہ لوگوں کو صدقہ جاریہ بولتے ہیں۔ دوسرا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، کوئی عالم نے کتاب لکھی ہے، ترجمہ کیا ہے قرآن کا احادیث کا، یا پھر ان کے دروس ہیں خطبات ہیں ریکارڈ ہو گئے، بعد میں لوگ سن کے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا کسی نے تعلیم کا مرکز قائم کر دیا، مثال کے طور پر اللہ جزائے خیر دے خوب برکتوں سے نوازے ہمارے چچا مولانا یعقوب صاحب کو، جنہوں نے ایک ہمارے اس گاؤں میں ایک تو مکتب ہے جو اکثر جگہوں میں ہوتا ہے لیکن ہمارے اس گاؤں میں لڑکیوں کی تعلیم کا ایک مرکز کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے، اللہ ان کو خوب بہتر بدلہ عطا فرمائے، جس کے ذریعے سے بہت سی لڑکیاں گاؤں کی اصلاح ہو گئی کہ کم از کم اپنی اصلاح کر لیں اور مستقبل میں اپنے بچوں کی کچھ تعلیم کا انتظام کر لیں۔ دوسری چیزیں یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات ہے اولد صالح یدعو لہ، انسان نیک اولاد چھوڑ کر جائے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ولد کا لفظ ہے جس میں دونوں شامل ہیں، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ایسے چھوڑ کر جائیں آپ کہ وہ آپ کے لیے دعائے خیر کر سکیں۔ اس لیے یہ اصل بنیاد ہے کہ ہر ماں باپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنی اولاد کو ایسا بنائے کہ وہ اس کے لیے دنیا میں دعا کرے جب آپ دنیا سے چلے جائیں۔ مہاراشٹر کا ایک شہر ہے شولاپور، وہاں جب میں ناندیڑ میں تھا تو وہاں سے ایک پروگرام میں وہاں گیا تھا، تو وہاں ایک مولانا سے میری ملاقات ہوئی جو دوسرے علاقے سے آئے تھے، کہا کہ ہمارے گاؤں میں اکیلا عالم ہوں، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، کہا کہ ایک بوڑھی خاتون کا انتقال ہوا، جب انتقال ہوا تو گھر کے لوگوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا پولیس ڈپارٹمنٹ میں کوئی اونچی پوسٹ میں دور ہے یہاں سے، وہ آ جائے گا تب آپ بتا دینا غسل وغیرہ کا طریقہ خواتین کو، اس کے بعد جنازہ تیار کیا جائے گا، اس کے آنے پر جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، انتظار کیا گیا، وہ بیٹا جب آیا وہاں پر حاضر ہوا تو ان لوگوں نے بتایا کہ اب طریقہ بتا دیں، بولے خواتین کو میں نے طریقہ بتا دیا غسل کا کفن کا، سب میت جب تیار ہو گئی اور جنازہ پڑھنے کے لیے نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے جب میت کو لایا گیا تو وہی لڑکا جس کا انتظار تھا وہ دور کھڑا ہوا، جنازے سے دور کھڑا تھا، تو میں نے کہا بھائی تمہارے انتظار میں تو جنازہ لیٹ کیا گیا ہے، تم کیوں دور کھڑے ہو؟ کہا کہ میں ناپاک ہوں، آپ لوگ پڑھ لو۔ سبحان، سوچنے کی بات۔ تو کہتے ہیں میں نے اسی جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ کتنی بدنصیب ماں ہے کہ جو اپنے بچے کو پڑھا لکھا کے بڑا انسان تو بنا دی لیکن اس لائق اور اس قابل نہیں بنا سکی کہ وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکے۔ جو اولاد جنازے کی نماز نہ پڑھ سکے اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ بعد میں وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے؟
اسی لیے اپنے بچوں کو دنیاوی اعتبار سے اچھا پڑھائیے، لیکن اس سے پہلے آپ ان کو بہترین مسلمان صاحب ایمان بنائیے کہ آپ کی زندگی میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور آپ کی دنیا سے رخصتی کے بعد آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے قابل رہے۔ ہم نے جو آیات پڑھے اصل میں اس میں دو قسم کی اولاد کا ذکر ہے، اور وہ واقعہ لمبا ہے، مختصر میں یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنی قوم میں بہت زبردست تقریر کی ہے، تو کسی نے پوچھا کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے کہ نہیں؟ کوئی نہیں، سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ اللہ کو یہ پسند نہیں آئی بات، کہا کہ موسیٰ ایسا نہیں کہنا تھا، تمہیں کہنا تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، تم کو اب ہم بتا رہے ہیں کہ فلاں جگہ جاؤ، ہمارا ایک بندہ ہے وہ ملے گا، اس کو ہم نے وہ علم دیا ہے جو تم کو نہیں ملا ہے، وہاں جاؤ اس سے۔ ملاقات ہوئی حضرت خضر سے، دونوں کشتی پر سوار ہوئے، کشتی پر نکلے تو 3 حادثے پیش آئے۔ ان میں سے ایک حادثہ یہ تھا کہ کشتی کا تختہ نکال دیا انہوں نے، جبکہ کشتی والوں نے فری میں بٹھائے تھے۔ اگلا حادثہ یہ ہوا کہ جب کشتی سے نیچے اترے تو ایک بچہ کھیل رہا تھا، انہوں نے پکڑا اس کی گردن مروڑ دی، ختم کر دی بچے کو، کھیلتے ہوئے بچے کو انہوں نے قتل کر دی، گردن دبا کے گلا دبا کے مار دی۔ تیسرا حادثہ یہ پیش آیا کہ ایک دیوار گر رہی تھی، اس کو انہوں نے صحیح، موسیٰ علیہ السلام کو ہر چیز میں سوال کیوں کر رہے ہو ایسا؟ جب واقعہ سفر ختم ہونے لگا تو کہا کہ سنو، اب سنو، کہا کہ دیکھو اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین، وہ کشتی کا معاملہ یہ تھا، مصفینہ، کشتی کا تختہ میں نے اس لیے نکالا تھا کہ سمندر کے اس طرف، دریا کے اس طرف ایک بادشاہ ہے جو صحیح سالم کشتی کو قبضے میں لے لیتا ہے، چھین لیتا ہے، وہ ایک تختہ نکال کے میں نے اس کو عیبدار بنا دیا تاکہ وہ ان کی کشتی بچ جائے، اگر تختہ نہیں نکلتا تو وہ لوٹ لیتا کشتی کو۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جس بچے کو میں نے قتل کیا تھا، یہاں سے اصل بات جو کہنا وہ یہ کہ جس بچے کو میں نے